اس بات کا اعتراف میں نے دل میں کیا تھا کہ آفتاب کمال کے آ جانے سے میری ہمت میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہاں سے جاتے ہوئے میں نے باقی 4 افراد کو بھی ہدایات دی تھی اور اس کے بعد ہم نیچے اتر آئے تھے۔ حالانکہ رات خاصی ہو گئی تھی مگر سڑکیں پر رونق تھیں اور خاص طور پر ہوٹلوں وغیرہ کے اطراف تو بھرے پورے تھے۔ ایک جگہ سے میں نے شاہراہ بہزاد کے بارے میں معلوم کیا، پھر بتائے ہوئے پتے پر گاڑی دوڑانے لگا۔ شاہراہ بہزاد ایک پرسکون سڑک تھی۔ یہاں 2-3 جگہ رک کر ایکون ایشس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا پڑی۔ یہ ایک عمدہ رہائشی عمارت تھی جس میں بے شمار فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ فلیٹ نمبر 17 پہلی منزل پر تھا۔ اس وقت تقریباً 1:45 بجے تھے۔ ہم نے فلیٹ کی بیل بجائی۔ اندر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اندر روشنی ہوئی، پھر دروازہ کھل گیا۔ ایک بوڑھی عورت نے باہر جھانکا اور چندیائی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھا۔ کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ معاف کیجیے گا خاتون، میں نے کہا۔ یہ معاف کرنے کا وقت ہے۔ جانتے ہو کیا بجہ ہے؟ جی 2 بجے ہیں۔ یہ وقت کسی کی بیل بجانے کا ہے؟ پروفیسر سے ملاقات ضروری ہے۔ تم اس کے دوست ہو؟ جی۔ تو پھر بھاگ جاؤ۔ بوڑھی عورت نے جونک میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن آفتاب نے دروازے میں ٹانگ ڈال دی۔ آپ پروفیسر کے دوستوں کو بھگا دیتی ہیں؟ ہاں، 2 بجے کسی کے گھر آنے والے دوست نہیں ہوتے، وہ تو رات کو جاگنے والا الو ہے۔ خوشی سے تمہیں خوش آمدید کہے گا اور مجھے تمہارے لیے چائے بنانا پڑے گی۔ لعنت ہے تم پر، ہم وعدہ کرتے ہیں چائے نہیں پیئیں گے۔ وہ تو پیے گا۔ عورت مسلسل حجت کیے جا رہی تھی۔ اسی وقت اندر سے ایک آواز سنائی دی، کون ہے آنٹی؟ اور عورت جلدی سے دروازے سے ہٹ گئی۔ تقریباً 40 سالہ پروکار آدمی نظر آیا جس نے گون پہنا ہوا تھا۔ دیکھ لو کون ہے، عورت جلائے ہوئے لہجے میں بولی اور وہ شخص قریب آ گیا۔ جی فرمائیے۔ پروفیسر ابراہیم میں ہی ہوں، ہم شہباز احمد صاحب کے حوالے سے آئے ہیں، اگر آپ ان سے واقف ہوں تشریف لائیے، اس نے کہا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ اس نے خوش اخلاقی سے ہمیں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ وہ گہری نگاہوں سے ہمارا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ یقیناً ہمیں شہباز احمد صاحب کے نام سے واقفیت کی بنا پر لائے ہیں پروفیسر ابراہیم۔ دراصل شہباز احمد صاحب نے ہمیں آپ کے پاس ایک اہم کام سے بھیجا تھا۔ جی فرمائیے۔ ہمیں ان سے رابطہ کرنا ہے۔ پروفیسر ابراہیم کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیل گئے۔ اس نے کہا، حیرت کی بات ہے، آپ لوگ اتنی جلدی آ جائیں گے، مجھے توقع نہیں تھی، کیونکہ آج ہی مجھے شہباز احمد صاحب کا پیغام ملا ہے۔ معاملہ اتنا ہی اہم ہے پروفیسر کہ ہمیں فوراً آپ کے پاس آنا پڑا۔ برائے کرم آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ جہانگیر جمال شاہ۔ میں بالکل مطمئن ہوں۔ یہ بتائیے اس وقت آپ کی کیا خدمت کروں؟ کیا پینا پسند کریں گے آپ؟ کچھ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت کی باتیں مجھے یاد آ گئی تھی۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ جیسے معزز مہمان میرے پاس آئیں اور میں ان کی کوئی خاطر نہ کروں؟ نہیں پروفیسر، برائے کرم یہ تکلف نہ کیجیے گا۔ بوڑھی عورت شاید دروازے ہی میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا، یہ کھانے پینے کا وقت ہے بھی نہیں، اور جب مہمان منع کر رہے ہیں تو پھر تم کیوں ان کے سر پڑ رہے ہو؟ اوہ آنٹی، آپ برائے کرم اپنے کمرے میں جا کر سو جائیے۔ جائیے، پروفیسر ابراہیم نے خشک لہجے میں کہا اور بوڑھی عورت تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ میرے اور آفتاب کمال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مسکراہٹ دیکھ کر پروفیسر ابراہیم نے کہا، میری بزرگ ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ ہم دونوں نے زندگی کے 30 سال ساتھ گزارے ہیں۔ انہوں نے مجھے 10 سال کی عمر سے پرورش کیا ہے۔ آپ کی کوئی عزیزہ؟ عزیز وہی ہوتا ہے جس کا تعلق زندگی سے ہو، اور میرا ان سے بھرپور تعلق ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ میری پروان کنندہ ہیں، بہت دلچسپ خاتون ہیں۔ دروازہ کھولنے سے اس لیے گریز کر رہی تھی کہ انہیں چائے بنانی پڑے گی۔ پروفیسر ابراہیم ہنس پڑا، پھر بولا، یہاں صرف ہم 2 رہتے ہیں اور اب وہ اتنی ضعیف ہو گئی ہیں کہ انہیں کام کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے کوئی دوسری ملازمہ رکھنے بھی نہیں دیتی۔ اجازت ہے تو بس یہ کہ کوئی بوڑھی عورت لے آئی جائے۔ اب بتائیے 2 بوڑھی عورتوں کا میں یہاں کیا کروں گا؟ پروفیسر ابراہیم نے پرمذاق لہجے میں کہا اور میں اور آفتاب کمال ہنستے رہے۔ پھر وہ بولا، اگر آپ چاہیں تو میں فوری طور پر آپ کے لیے انتظام کیے دیتا ہوں۔ یقیناً مسٹر ابراہیم، ویسے بھی بہت رات گزر گئی ہے، اگر اس قدر جلد معاملات طے نہ کرنے ہوتے تو ہم آپ کو زحمت نہ دیتے۔ نہیں جناب، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میں خود پروفیسر ابراہیم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شہباز احمد صاحب نے نہ جانے کیا کیا جال پھیلا رکھے تھے۔ یہ پروفیسر ابراہیم بھی ایسی ہی کوئی شے معلوم ہوتا تھا۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا۔ سادہ اور سپاٹ سا کمرہ تھا جس میں ہلکا پھلکا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے دیوار کے قریب پہنچ کر اس پر کچھ کارروائی کی اور عقب میں ایک بڑی سی الماری نظر آنے لگی، لیکن اس الماری میں اوپری سرے سے لے کر نیچے تک ایک بہت ہی اعلیٰ پائی کی بھاری مشین لگی ہوئی تھی، جس میں سپول اور نہ جانے ایسے کتنے میٹر اور ڈائل وغیرہ تھے جن کا تعلق ٹرانسمیشن سسٹم سے ہو سکتا تھا۔ وہ اس پر کارروائی کرنے لگا اور کافی دیر تک مصروف رہنے کے بعد اس نے اس میں بے شمار ننھی ننھی روشنیاں جلا دی۔ ہم خاموشی سے اس کا یہ عمل دیکھتے رہے تھے۔
پھر اس نے ایک بٹن دبایا اور ایک بڑا چوکور باکس کھل گیا جس کے اندر مائک سسٹم لگے ہوئے تھے۔ اتنا زبردست ٹرانسمیشن کا سسٹم اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ میں اور آفتاب کمال تعریفی نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر اس نے 2 بٹن دبائے اور چند روشنیاں تڑپنے لگیں جن کا رنگ نیلا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک برائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں، کون ہے؟ پروفیسر ابراہیم۔ شہباز احمد صاحب سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو انتظار کرنا ہوگا تقریباً 10 سے 15 منٹ تک۔ ویسے میں فوری طور پر شہباز احمد صاحب سے رابطہ قائم کر کے آپ کو اطلاع کیے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، پروفیسر ابراہیم نے کہا اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر تقریباً 2.5 منٹ تک مسلسل خاموشی رہی۔ اس کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ہیلو پروفیسر ابراہیم۔ جی فرمائیے۔ اس وقت 2:20 ہو چکے ہیں۔ 2:45 پر آپ شہباز احمد صاحب سے گفتگو کر سکیں گے۔ بہت بہتر، ہم انتظار کر رہے ہیں، پروفیسر ابراہیم نے کہا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، اب تو چائے لازمی ہو گئی ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، اور اگر آپ مجبور ہی کر رہے ہیں تو پھر یہ چائے ہم میں سے کوئی بنا لے گا۔ نہیں، میں خود بناؤں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پروفیسر ابراہیم نے کہا اور پھر وہ 10 منٹ کے اندر چائے لے آیا۔ اس دوران میں اور آفتاب کمال اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے تھے اور یہ سوچ کر حیران ہو رہے تھے کہ شہباز احمد صاحب نے کتنا نفیس سسٹم قائم کیا ہوا ہے۔ چائے ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری طرف سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دینے لگی جو سیٹی جیسی آواز تھی اور پروفیسر ابراہیم اپنی چائے چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس نے وہاں جا کر کچھ کارروائیاں کی اور پھر ایک آواز سنائی دی۔ شہباز احمد بول رہا ہے۔ پروفیسر کہو، ان لوگوں سے رابطہ قائم ہوا؟ جی سر، وہ دونوں میرے پاس موجود ہیں۔ جہانگیر جمال شاہ کو بلاؤ۔ میں خود یہ آواز سن کر اٹھا اور وہاں پہنچ گیا۔ پروفیسر ابراہیم سامنے رکھی ہوئی کرسی سے اٹھ گیا تھا جس پر وہ خود بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں بول رہا ہوں شہباز احمد صاحب، جہانگیر جمال شاہ۔ اوہو جہانگیر، کہو بیٹے، کیا صورتحال ہے؟ میری کارروائیاں تقریباً تکمیل کے قریب ہیں۔ آپ سے رابطہ بے حد ضروری سمجھتا تھا، اس لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ ارے نہیں بھائی، تم زحمت کی بات کر رہے ہو، میں تو خود تم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تمہیں ایک بات بتا دوں، یہ جو تم سامنے دیکھ رہے ہو پروفیسر ابراہیم کی اپنی ایجاد ہے، ایک ایسا مخصوص ٹرانسمیشن سسٹم جس پر مکمل طور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم اس بات سے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو کہیں نہیں سنی جا رہی۔ بہت شاندار، بہت نفیس۔ اس کا مقصد ہے کہ میں آپ سے جو بھی کہنا چاہتا ہوں بے تکان کہہ سکتا ہوں۔ بالکل، تب پھر میں اسی موضوع پر بات کرنا پسند کروں گا۔ آپ یہ بتائیے، آپ نے جس مقصد کے تحت مجھے یہاں بھیجا تھا اس کی کچھ تفصیلات آپ کو موصول ہوئیں؟ ابھی تک نہیں، بالکل نہیں، لیکن اس کی اہمیت کا مجھے بخوبی اندازہ ہے، کیونکہ اس وقت اس کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا سنسنی خیز ہے۔ بلا شبہ اسے اتنا ہی سنسنی خیز ہونا چاہیے کیونکہ اس کی نوعیت کچھ ایسی ہی ہے۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں شہباز احمد صاحب کو وہ تمام حقیقتیں بتائیں جو اب تک مجھے معلوم ہو چکی تھی، اور شہباز احمد صاحب کی خاموشی سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ شدید سنسنی کا شکار ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، مگر تم اس سلسلے میں کوئی مؤثر کارروائی کرنے میں کامیاب ہو سکے ہو؟ ظاہر ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کو اطلاع نہ دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو مسٹر ڈگلسن کے بارے میں بتایا تھا، اس کے مطابق مسٹر ڈگلسن کیا اس سلسلے میں خطرناک نہیں ثابت ہو سکتے؟ بالکل خطرناک ثابت ہوں گے وہ۔ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ کام اتنا ہی آسان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ نہایت چالاکی اور عیاری سے ہوا ہے اور ہم سبھی بیوقوف بنتے رہے ہیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم جو بھی کرو گے وہ بہت مؤثر بات ہوگی۔ تو پھر اب اس فارمولے کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے مسٹر ڈگلسن بھی خطرے میں پڑ جائیں گے، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقتاً وہ سب کچھ ہمارے لیے بے حد اہم ہے، گویا میں خود 100%۔ بس یہی اجازت چاہتا تھا میں آپ سے، اور یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ آپ کی پسند کے خلاف نہ ہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تم اس سلسلے میں بہتر طریقے سے کارروائی کا آغاز کر دو۔ بہت بہت شکریہ، بس اسی لیے میں آپ کو زحمت دینا چاہتا تھا۔ تم زحمت کی بات کر رہے ہو، میں اسی وقت سے متجسس ہو گیا ہوں۔ اور سنو، اگر ضرورت محسوس کرو تو آئندہ بھی پروفیسر ابراہیم کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، باقی تم خیریت سے ہو نا؟ ہاں بالکل خیریت سے ہوں، میں نے کہا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں بہت مطمئن ہو گیا تھا اور پروفیسر ابراہیم کے اس تعاون کے لیے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو پروفیسر ابراہیم مسکرا کر بولا، میں نے کہا نا میرے دوست، یہ میرا فرض تھا۔ اب ہمیں واپسی کی اجازت دیجیے پروفیسر، میں ہمیشہ آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار رہوں گا، پروفیسر ابراہیم نے کہا، اور پھر میں اور آفتاب کمال وہاں سے باہر نکل آئے۔ باقی رات آفتاب کمال کے ساتھ ہی گزری تھی۔
اور میں نے اسے اپنا پروگرام بتا دیا تھا۔ اب میں نے یہ طے کیا تھا کہ کچھ دیر آرام کیا جائے اور جب نیند کی تھکن دور ہو جائے گی تو میں اپنے اس عمل کا آغاز کر دوں گا، اور اس کے لیے میں نے مختلف حصے ترتیب دیے تھے جن کے مطابق مجھے کام کرنا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن میں واپس اسی جگہ پہنچ گیا جہاں روزانہ فرناز موجود تھی۔ معمول کے مطابق بالکل درست کیفیت میں مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تم میرے لیے بہت محنت کر رہے ہو جہانگیر جمال شاہ۔ حارث پاشا بھی اچھا انسان تھا لیکن تم بھی اس سے کسی طور کم نہیں ہو۔ میں تم لوگوں کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں کہ مجھ جیسی بے بس لڑکی کے لیے تم نے اتنے اہم اقدامات کیے۔ کوئی بات نہیں، میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو میں تمہاری نیند کی حفاظت کروں گی، روزانہ فرناز نے کہا۔ میں شام 4 بجے تک سوتا رہا تھا اور اس کے بعد جب جاگا تو طبیعت کی کسل بالکل دور ہو چکی تھی۔ اب سب سے پہلا رابطہ مسٹر ڈگلسن سے ہی کرنا تھا، چنانچہ میں نے ان سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور کچھ دیر کے بعد مسٹر ڈگلسن سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے کہا، مسٹر ڈگلسن، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جب اور جہاں کہو۔ میرا خیال ہے آپ فوراً ہی اس کمرے میں آ جائیے جو ابھی تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تمہارا مطلب ہے روزانہ فرناز کا کمرہ؟ جی، میں نے جواب دیا، میں پہنچ رہا ہوں، مسٹر ڈگلسن نے کہا، اور کچھ دیر کے بعد میں اس کمرے سے باہر نکل آیا اور روزانہ فرناز کی آنکھ بچا کر اس کمرے میں داخل ہو گیا جو ابھی تک اس کے نام سے بک تھا۔ میں مسٹر ڈگلسن کا انتظار کرتا رہا اور کچھ دیر کے بعد مسٹر ڈگلسن وہاں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر تجسس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے، کہو میرے دوست، کیا صورتحال ہے؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آپریشن کے لیے تیار ہیں، میں نے جواب دیا، اور مسٹر ڈگلسن کے چہرے پر سنسنی کے آثار پھیل گئے۔ پھر انہوں نے کہا، گویا تم اپنا سارا کام مکمل کر چکے ہو۔ ہاں مسٹر ڈگلسن، میں اس کام سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ تو پھر مجھے اس آپریشن کے بارے میں کچھ تفصیلات بتاؤ۔ یقیناً میں نے اسی لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ آغا توقیر کے بغیر ہم اس کام میں کسی طور کامیابی نہیں حاصل کر سکتے مسٹر ڈگلسن، اور میں نے آغا توقیر کے گرد جو جال پھیلایا ہے وہ بے حد مضبوط ہے، تاہم ہمیں اسے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ نہیں مسٹر ڈگلسن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو میرے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اوہ، تم نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا غلط انسان ہے، میرے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ میرے اور اس کے درمیان کچھ ایسے ہی معاملات ہیں جو میں تمہیں بتانا پسند نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں معاملہ صرف ایک ہے مسٹر ڈگلسن، یعنی یہ کہ ہم اپنے کام کی تکمیل کر لیں، اسے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر کیسے بات بن سکے گی؟ یا پھر اگر آپ اس سلسلے میں اور کوئی تجویز پیش کر سکتے ہیں تو مجھے اس پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مسٹر ڈگلسن گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر انہوں نے گردن اٹھا کر کہا، لیکن منصوبہ کیا ہے؟ روزانہ فرناز کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، آغا توقیر بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ روزانہ فرناز کو اس مطلوبہ جگہ پہنچائے گا جہاں اس کا پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہم آگے کے واقعات کا انتظار کریں گے، اور جو کچھ بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ مگر آغا توقیر کے بارے میں تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اپنے طور پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا؟ ایک بات کا جواب دیجئے مسٹر ڈگلسن، آپ نے مجھے حارث پاشا کی حیثیت سے صرف اس لیے طلب کیا تھا کہ آغا توقیر کو تلاش کرنے میں روزانہ فرناز کی مدد کروں۔ آغا توقیر اس وقت بھی مل جاتا تو آپ کیا کرتے؟ اوہ، مجھے معاف کرنا میرے دوست، میرا مقصد غلط نہیں ہے، بس میں خوف زدہ ہوں۔ آغا توقیر اگر مل جاتا تو میں اپنے طور پر خفیہ کارروائیاں کرتا، لیکن اب جب کہ مجھے تم جیسا ساتھی مل چکا ہے تو میں اطمینان اور بھروسے کے ساتھ کام کر سکتا ہوں۔ دیکھ، بات دراصل یہ ہے کہ اس میں ایک عظیم مفاد چھپا ہوا ہے، اور اگر اس کے لیے ہم یہ کارروائی کرتے ہیں تو انسانیت پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ تم یہ احسان مجھ پر سمجھو نہ روزانہ فرناز پر، بلکہ جو کچھ بھی کرو انسانیت کے لیے کرو۔ مجھے ہنسی آ گئی، بمشکل تمام میں نے ہنسی روکی تھی۔ ہر شخص انسان دوست تھا، حالانکہ اس کی ذات میں انسانیت کے سب سے بڑے دشمن چھپے ہوئے تھے۔ کیسی انوکھی بات ہے، لوگ اپنے خیالات سے کتنی مختلف باتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا بالکل بے وقوف ہے۔ بہرحال مسٹر ڈگلسن کا مسئلہ مجھے یقینی طور پر وہی معلوم ہوتا تھا جو آغا توقیر نے بتایا تھا، تاہم یہ سب کچھ نہایت ضروری تھا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، روزانہ فرناز کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اور میں یہ کام سر انجام دے لوں گا۔ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ نہیں، میں بالکل تمہارا ساتھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں، مسٹر ڈگلسن نے کہا، اور اس کے بعد بولا، مگر کیا تم آغا توقیر کی طرف سے مطمئن ہو؟ ہم پورے اعتماد سے یہ کام کریں گے مسٹر ڈگلسن، اور اس کے لیے میرے ذہن میں ایک پروگرام ہے، میں نے کہا، اور مسٹر ڈگلسن عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ مسٹر ڈگلسن کے چہرے پر جو تاثرات پھیلے ہوئے تھے میں ان کا بخوبی اندازہ لگا رہا تھا۔ انسان کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دولت ایک ایسی انوکھی شے ہے کہ ہر شخص کو اس کا طالب ہی پائے، خاص زندگی کا کوئی سٹیج ہو۔ انسانی دل دولت کے لالچ سے خالی نہیں ہو پاتا۔
مسٹر ڈگلسن بھی عمر کی اس آخری منزل میں ایک بڑے خزانے کا انتظار کر رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ موت کا ہاتھ کب ان کی گردن تک پہنچ جائے اور یہ حاصل شدہ دولت ان کے کسی کام کی نہ رہے۔ اس کے لیے وہ انسان دوستی کا مظاہرہ کر رہے تھے، ہر قسم کا فریب کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے اور اپنا مقصد ہر حالت میں پورا کر لینا چاہتے تھے۔ یہی کیفیت آغا توقیر کی تھی۔ آغا توقیر اپنے طور پر جو کچھ کر رہا تھا اس میں بھی اس نے وہی کہانی منظر عام پر رکھی تھی، لیکن اس کے دل کی تاریکیوں میں جو لالچ پوشیدہ تھا وہ ایک الگ حیثیت کا حامل تھا۔ برطور میرا مسئلہ بالکل مختلف تھا۔ ہو سکتا ہے عمر کی یہ منزل مجھ جیسے لوگوں کو دولت سے دور رکھتی ہو۔ اب تک کی زندگی میں جن جن معاملات پر کام کرنا پڑا تھا، اگر ان میں بھی دولت جمع کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا تو اس کا حصول میرے لیے مشکل نہ ہوتا، یا پھر جو انداز میں نے اپنے کام کے لیے اختیار کیا تھا اور اس میں جو آسانیاں مجھے فراہم کر دی گئی تھی ان کے تحت اگر میں چاہتا تو خفیہ طریقے سے دولت جمع کرنے کا کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا، لیکن یہ لالچ ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ حال بتاؤ ان اپنی چاروں بیواؤں کو پالنا میری ذمہ داری تھی، جن میں سے ایک کا نام توفیق، دوسرے کا جان، تیسرے کا کشوری اور چوتھے کا اعجاز تھا۔ وہ میرے ہی بل پر جی رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اپنی بقیہ زندگی بھی وہ شاید میرے ہی سہارے گزار دیں، بشرطے کہ میں خود زندہ رہوں۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلانے کے قائل نہیں تھے۔ ہاں، وہ میرے کہنے سے آگ کے جہنم میں بھی چھلانگ لگانے سے گریز نہ کرتے۔ بس ان کے لیے مجھے جو کچھ درکار تھا وہی میری طلب تھی، یا پھر اپنی زندگی کے لیے اتنا مختصر کہ میری اپنی تفریحات جاری رہیں اور کام چلتا رہے۔ اس سے زیادہ میرے ذہن میں کوئی تصور نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ لوگ البتہ کیا کہا جا سکتا ہے، انسانی فطرت مختلف کیفیات کی حامل ہوتی ہے۔ مسٹر ڈگلسن کے چہرے پر اس وقت جس احساس کے سائل لرز رہے تھے ان میں نہ جانے کیا کیا خوف پوشیدہ تھے، لیکن بیچارے تنہا تھے اور مجبوراً انہوں نے میرا سہارا لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، تو پھر اب کیا ارادہ ہے مسٹر جہانگیر جمال شاہ؟ مسٹر ڈگلسن، ہمیں آغا توقیر سے ملاقات کرنی ہوگی۔ بہت خوفناک قدم ہے یہ، بہت ہی خوفناک۔ نہ جانے کیوں میرا دل ڈر رہا ہے، لیکن اب جب کہ مکمل طور پر تم سے گفتگو ہو چکی ہے میں اس بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ میری اندرونی کیفیات کیا ہیں۔ تو پھر مسٹر ڈگلسن، اگر ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں مجھے اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ جن لوگوں سے مجھے تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی تھی وہ مجھ سے تعاون پر آمادہ نہیں تھے۔ ارے میں نے تو ابھی یہ کہا ہے کہ جیسے تم پسند کرو، میں تیار ہوں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم فوری طور پر اس عمل کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ آغا توقیر سے میرے معاملات طے ہو ہی چکے تھے اور میں نے آغا توقیر کو جو کچھ بتایا تھا اس پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ دردانہ کمال نے مجھے آغا توقیر کی ذہنی کیفیت کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور پھر دنیا ایسے ہی لوگوں سے بری پڑی ہے اس کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ بعد میں آغا توقیر کا مسئلہ بھی حل کر لیا جائے گا، اور اس کے لیے میں نے جو تیاریاں کی تھی ان پر غیر مطمئن نہیں تھا۔ آفتاب کمال میرا ایسا ساتھی تھا جسے میں در حقیقت با کمال کہہ سکتا تھا۔ آج تک کا تو یہی ریکارڈ تھا کہ جو ذمہ داری میں نے اس کے سپرد کی تھی وہ اس نے بالکل اسی طرح سر انجام دی تھی جیسے الہ دین کے چراغ کا کوئی جن اپنا فرض سر انجام دیتا ہے۔ چنانچہ میں مسٹر ڈگلسن کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اصلی مسئلہ محترمہ سولت جمال کا تھا، جن کی طرف سے ہمیں خطرہ تھا اور جنہیں ہم نے بالکل ہی راستے سے ہٹا دیا تھا۔ پروگرام بھی یہی تھا کہ محترمہ سولت جمال کو اس سلسلے میں قطعی طور پر ملوث نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر وہ راستے میں آ جائیں تو پھر راستے کی گھاس کاٹ دینا تو انتہائی ضروری عمل ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ ہی اس عمل پر کاربند رہا ہوں۔ مسٹر ڈگلسن راستے بھر خاموش رہے اور پھر ہم آغا توقیر کی کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ آغا توقیر ہمارے استقبال کے لیے تیار تھا۔ مسٹر ڈگلسن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک اور جو مسکراہٹ پیدا ہوئی وہ مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ اس کا دل صاف نہیں ہے۔ تاہم اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور مسٹر ڈگلسن کو اس سے بحالت مجبوری مصافحہ کرنا پڑا۔ آغا توقیر نے کہا، مسٹر ڈگلسن، ہم لوگ بہت عرصے تک ایک دوسرے کی تلاش میں رہے ہیں اور ہمارا انداز بالکل دشمنوں جیسا رہا ہے۔